جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے نیا سیاسی پنڈورا باکس کھول دیا۔ آج ٹی وی چینل سما کے اینکر ندیم ملک کے ساتھ گفتگو میں مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ عدم اعتماد کی تحریک جو بانی پی ٹی آئی کے خلاف لائی گئی تھی اس میں بڑا ہاتھ سابق جنرل قمر جاوید باجوہ اور فیض حمید کا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ فیض حمید ان سے ملاقات کرنے آئے تھے اور یہ پیغام دیا کہ آپ قانون اور جو وہ کہیں گے اسی حساب سے رہ کر عدم اعتماد کی تحریک لائیں۔ ان کا کہنا تھا کہ تمام جماعتوں سے جنرل فیض حمید رابطے میں تھے اور عمران خان کے خلاف وہ عدم اعتماد کی تحریک نہیں لانا چاہتے تھے، لیکن عدم اعتماد کی تحریک جنرل قمر جاوید باجوہ اور فیض حمید نے ہی لائی۔ ان کا کہنا تھا کہ فوج کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہونا چاہیے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ 9 مئی کے غدار تو جیت گئے، یہ اسٹیبلشمنٹ کا جو بیانیہ تھا یا پاک فوج کا جو بیانیہ تھا وہ دفن ہو گیا۔ اینکر نے جب سوال کیا کہ 9 مئی کے واقعات کو معاف کیا جائے اور معاملات کو آگے لے کر جائیں، جس پر مولانا فضل الرحمان بولے کہ مدعی میں نہیں ہوں، پاک فوج مدعی ہے، اگر وہ چھوڑتی ہے تو مجھے اعتراض نہیں ہو سکتا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی عدم اعتماد کی تحریک لے کر آئی، وہ اس کے حق میں نہیں تھے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ عدم اعتماد کی تحریک سے اگر پیچھے میں ہٹتا تو پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں کہتی کہ مولانا فضل الرحمان عمران خان کو بچانا چاہتے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پی ٹی آئی سے ان کے ذہنی اختلافات ضرور ہیں لیکن جسمانی اختلافات نہیں ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ احتجاجاً اسمبلی میں آئیں گے لیکن حکومت کی سپورٹ نہیں کریں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ 40 منارٹی ممبرز حکومت بنا رہے ہیں، وہ حکومت کامیاب نہیں ہوگی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ان کا بانی پی ٹی آئی سے کوئی رابطہ نہیں ہے، پی ٹی آئی والے اگر ان سے رابطہ کر رہے ہیں تو وہ ان سے ملاقات کرنے کے لیے تیار ہیں، وہ پہلے بھی ان سے ملاقات کر چکے ہیں، اب بھی کرنے میں کوئی حرج اور کباہت محسوس نہیں کروں گا۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ نواز شریف کا ان سے کوئی رابطہ نہیں ہوا ہے اور رہی وہ ملاقات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ شہباز شریف ان کے پاس چل کر آئے تھے اور میں نے شہباز شریف کو کہا تھا کہ آپ حزب اختلاف میں بیٹھ جائیں، لیکن شہباز شریف جو ہے وہ جواب دیے بغیر ہی چل پڑے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ نے 2024 کے انتخابات کرائے ہیں اور صاف شفاف انتخابات نہیں ہوئے۔ اگر اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ صاف شفاف انتخابات ہوئے ہیں تو پھر 9 مئی کا بیانیہ ان کا دفن ہو گیا جو غدار کہتے تھے، اور 9 مئی کے واقعات ہو گئے لیکن پھر بھی ووٹ غداروں کو پڑا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، اگر وہ تعلق رکھتے ہیں، نیوٹرل نہیں ہوتے ہیں تو پھر ہماری جو آپس میں دشمنیاں ہیں یا پیسہ خرچ کرتے ہیں یا الیکشن کی مہم چلاتے ہیں تو پھر اس مہم چلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو بھی فیصلہ اسٹیبلشمنٹ کو کرنا ہے وہ مل بیٹھ کر کریں، اور کس کو صدر ہونا ہے، کس کو وزیر اعظم ہونا ہے، کس کو پارلیمنٹ میں جانا ہے، کس کو کون سا عہدہ دینا ہے، یہ فیصلہ اسٹیبلشمنٹ کرے تو پھر ہم سیاستدان نہ ورک کریں، نہ کسی کے ساتھ دشمنیاں کریں اور نہ ہی الیکشن کے انتخابات پر اتنا خرچ کریں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ وہ احتجاجاً اسمبلی میں آئیں گے لیکن احتجاج بھی